يعطيك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بآواز بلند مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود اور سلام تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام مسند صدارت تے جلوہ فرما آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب اور سٹیج تے پنڈال دے اندر تقریب فرما عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو دل دی عطا گرائیاں دے نال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الضحیٰ اندیاں پہلیاں 6 آیات احباب دے سامنے تلاوت کی تھیں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں کو قرآن و سنت دا فہم نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں کو قرآن دے نور دے نال اپنے سینیاں کو منور کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ رات دے اس پہر کہ اگر ٹائم دیکھوں تو 11 بجے پین، لیکن احباب دا ذوق اور احباب دی اعلیٰ سماعتاں اللہ تبارک و تعالی مزید برکتاں عطا فرماوے۔ اساں ساریاں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جو پیاری تعلیمات ہے انہاں دے عین مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دا ایک ادنا جیا طالب علم ہاں، اور میری کوشش ہوندی ہے کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن اور نبی علیہ السلام دے فرامین عوام دے سامنے احباب دے سامنے پیش کیتے ونجن۔ اس پرفتن دور دے وچ اساں اگر اپنی بقا چاہنے ہیں، کامیابی چاہنے ہیں، تو تہاڈی تے میری کامیابی اور تہاڈی تے میری بقا یہ دنیا دے وچ بھی، قبر دے وچ بھی اور محشر والے دہاڑے بھی اللہ تبارک و تعالی دے قرآن اور آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو پیارے فرامین ہیں انہاں تے عمل پیرا تھیمن نال ہے۔ سمجھن تو بعد عمل پیرا تھیمن دے نال تہاڈی تے میری بقا ہے۔ اے ماشاءاللہ اگر دیواراں چھوڑ دے سو تا زیادہ ماشاءاللہ چاہیدہ تا یہ ہے کہ بڑھڑے دیواراں نہ لگے نا شاہ صاحب جوان دیواراں نال سہارا کتی بیٹھن ہونے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تواریاں جوانیاں سلامت رکھے تے اللہ تعالیٰ اساں ساریاں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تلے جھنڈے تلے جمع تھی من دی توفیق عطا فرماوے۔ سارا اے ملک اس وقت جس حالات دا شکار ہے تو میں سمجھدا این حالات تے اتھوں تک پہنچنے ایک فرقہ برائیت جڑی ہے نا اون دا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اگر حضور دی امت ایک پیج تے جمع ہوئے ہاں نا
تے اج حضور دی امت کو اے دہاڑے نہ دیکھنے پویں نا کہ جڑے اساں تساں دے بیٹھے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اساں ساریوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرماوے. بلا تمہید و بلا تاخیر میں اپنا سبق سنانا ہے باپ کو. کوشش کرے سو کہ پوری توجہ دے نال سن سو اور اپنے دلاں دے وچ اللہ دے قرآن کو جگہ دے سو تاکہ یہ قرآن دا نور سارے دلاں دے سارے اندر دے اندھیرے کو ختم کر کے روشنی دے نال نور دے نال منور کر سکے. بڑی مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے. عام طور تے دا ابتدائی حصہ احباب کو سنن تو مل دے, لیکن این سورہ مبارکہ دا کچھ وہ حصہ بھی ہے کہ جڑا بہت کم بیان کیتا ویندے جہدے ہوتے ساری توجہ نہیں ہوندی, کیونکہ اساں لوگ ہیں مزاج دے پجاری. یعنی پوری ایک پلیٹ ہی چونا بوٹیاں بھریاں پئیاں ہومن پلیٹ دیاں تے اساں چیسو اوہا کہ جڑی من کو چنگی لگدی پئی ہوسی. تے اسے تا قرآن پاک نال بھی اساں اوہا کام کیتے. یہ پورے قرآن چوں اور یہ سورہ دہا جڑی اساں ہے بڑی مشہور و معروف آئے یہ سورہ مبارکہ ہے, ایندے نال بھی اساں اوہا کام کیتے. تو میں مرنے اللہ کو جواب دے ہونے بغیر کسے تفریق دے میں یہ 6 آیات جڑیاں احباب دے سامنے پیش کی تھی نا, انہاں دا مفہوم بالکل حرف بحرف احباب دے سامنے بیان کرے ساں. اور انشاءاللہ میرا یقین ہے اے اللہ دا قرآن جڑے نا این دے نور دے نال سارے سینے ضرور منور تھی سے. میری گال چنگی لگ دی آوے سمجھ آن دی آوے تلوین دے آسو نال سبحان اللہ, ورنہ کوئی قید نہیں. لیکن میں جت احباب کو کوئی گال پوچھا سوال کرا تا ہوں دا جواب احباب تے لازم ہو سی, ورنہ توجہ دے نال بہ کے سن گنسو تو میرے واسطے اتنا کافی ہو سی. اللہ نے فرمایا والضحا, واو دا مطلب ہے اور اصل چے لفظ ضحا. این ضحا تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے الف اور لام لئیے. فرمایا والضحا کیا مطلب اللہ دیں. اور ایک قرآن دا اصول ہے کوئی ایسی محفل نہیں ہوندی کہ جتنا علماء کرام یا طلباء حضرات موجود نہ ہوں, انہاں واسطے بھی یہ سبق ہے یہ جملہ نوٹ کرے سن. کوئی ایسی آیت جہدے شروع دے وچ عام طور تے لفظ واو آ ونجے تا او آیت او لفظ جڑا واو ہوندے نا او اے دسیں دے کہ اے جڑا جملہ ہے اے جملہ قسمیہ ہے. عام طور تے تساں سنا ہو سی کہ ایسا جملہ کہ جڑا قسمیہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے آیت دے شروع دے اندر جتھاں واو آ ونجے ایک سمپل کیا فارمولہ ہے میں احباب دے سامنے رکھیندا پیاں تاکہ لوگ کچھ فائدہ حاصل کریں. قسمیہ کیا ہوندہ ہے جملہ کہ جہدے شروع دے وچ کیا آ ونجے, اچھی بولو کیا آ ونجے, واو. اس سورہ مبارکہ دے شروع دے وچ اللہ نے لفظ واو تو اس سورت شروع کی دی ہے. عام طور تے واو دا مطلب اور بنتے, لیکن یہ لفظ واو اگر جملے دے شروع وچ آ ونجے وقت اے واو ایندا معنی اور نہیں بندا بلکہ اے واو اعلان کریں دے کہ اگو جڑا جملہ آندا پیے این جملے دے وچ اللہ قسم پیا چاہندے. اللہ نے فرمایا والضحا. اچھا بس صرف ضحا نہیں, ایندے نال بھی الف اور لام موجود ہے. اے الف تے لام کیا ہے؟ اے دوجھی کلاس دا طالب علم جڑا سکول ویندے استاد کو دسیندے آدھے بیٹا جس جملے دے نال الف تے لام لگ ونجے او جملہ عام نہیں ہوندا او بلکہ خاص بن ویندے. اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ آئیں قسمہ یہ ہر بندہ جان دے, دوسری کلاس دا طالب علم بھی جان دے. اللہ نے صرف ضحا نہیں آکھا بلکہ ضحا تو پہلے الف تے لام لئیے اور الف تے لام تو پہلے لفظ واو ہے. لفظ واو قسم دی طرف اشارہ کریں دے اور الف تے لام مزید کو خاص بڑھانے دیئے. اللہ نے فرمایا والضحا قسم ہے میں کو ضحا دی. کیڑی شے دی قسم ہے؟ ضحا دی قسم ہے. تو سا کچھ آسے اے تائیں دا ترجمہ آسا کرا نہیں سنا, علماء کرام تائیں دا ترجمہ اے کریں دیں والضحا قسم ہے چہرہ مصطفیٰ دی. سنا اللہ تبارک و تعالی نے چہرے دا لفظ اس مقام تے کھن کے نہیں آیا بلکہ جڑا لفظ موجود ہے لفظ ضحا موجود ہے. اے ضحا کیا ہے ایک کو سمجھ. اے ضحا عربی زبان دا لفظ ہے اور عربی زبان ایسی وسیع اللغت زبان ہے کہ اندھے ایک حرف دے کئی کی معنی ہوندن. ضحا بھی اسی طرح دا لفظ ہے. اندھے معنی کیا ہے؟ ضحا ایندہ معنی بندے روشنی. کیا معنی بندے؟ مل کے بولو کیا معنی بندے؟ تو سا کچھ آسے
روشنیاں تو بے شمار ہیں. اس سامنے لائٹ لگی کھڑی ہے بھی روشنی ہے, بلب دی بھی روشنی ہے, سورج دی بھی روشنی ہے, چند دی بھی روشنی ہے, ستارے دی بھی روشنی ہے. اور رات دے ٹائم ایک پرندہ ہے جڑا اتے جے کو جگنو آکھا میں دے روشنی تو وہ بھی دے دے. اس دوہا تو مراد کری روشنی ہے تو سونا آئندہ جواب بھی سن. دوہا اس روشنی کو آکھا میں دے جیڑی روشنی مکمل روشنی ہوئے, جیڑی روشنی مکمل روشنی ہوئے. ایک دی تفسیر وقت مفسرین کرامی دا بیا مانا بیان کریں دن آدم دوہا اون روشنی کو آکھا میں دے کہ جیڑی روشنی سورج دی روشنی ہے, چاند دی نہیں. حالانکہ چاند دی بھی روشنی ہے پر چاند دی روشنی کو دوہا نہیں آکھا میں دا. کیوں؟ کیونکہ چاند دی روشنی بھی ہے, سورج دی روشنی بھی ہے, پر انہیں دوہا روشنیاں دے وچ فرق ہے. چاند ڈیہ کو بھی نکلا ہوں دے, اے نہیں کہ جلے ڈیہ تھی دے چاند چھپ میں دے نا, چاند موجود ہوں دے. لیکن وجہ کیا تسا کو شاہ صاحب نظر تے نہیں آندا بھئی نظر ہی گالوں نہیں آندا. ایک ہے چاند دی روشنی, ایک ہے سورج دی روشنی. چاند دی روشنی ہے چھوٹی, سورج دی روشنی ہے بڑی. اور اصول ہے کہ جلے ویلے روشنی زیادہ ہوئے چھوٹی روشنی نظر آندی نہیں. اللہ نے چاند دی قسم نہیں چاہتی اس مقام تے, چاند والی روشنی دی قسم نہیں چاہتی, بلکہ مفسرین کرام لکھ دیں انتہا تو مراد سورج والی روشنی ہے. اللہ نے فرمایا والضحا قسم ہے روشنی دی. ایک اے تفسیر ہے وقت مفسرین کرامی دی بھائی تفسیر کریں دیں. میری گال سمجھ آندی بھئی اب آپ کو بھئی تفسیر کریں دیں مفسرین کرام. وعدن ایک تا اے روشنی ہے کہ جڑی ظاہر دی روشنی ہے ساکو ظاہر طور تے ساکو دسیں دیئے اے اگو کھندے, اے جمپے, ایک جنابی تھا کھالا آندا پیئے, اے درخت کھڑے, روشنی دے ذریعے پتہ لگ دے. ایک کے روشنی ظاہر دی اور مفسرین کرام آدھن ایک روشنی ہے باطن دی. کیڑی روشنی؟ باطن دی روشنی. جیڑی ہے باطن دی روشنی اکو منصوب کیتا ویندے ایمان دے نال. کیونکہ کفر اور کفر دے جلے ویلے کفر دا خاتمہ تھیا, اسلام آیا, اسلام دی روشنی ایمان دی روشنی ہے. اللہ نے فرمایا والضحا حبیب قسم ہے میں کو روشنی دی باری تعالیٰ. کیڑی روشنی؟ فرمایا جیڑی روشنی دے نال ظلمت دا, کفر دا, جہالت دا اندھیرا مٹے تے ہر پاسے نور ہی نور چھائے. فرمایا ہر پاسے نور ہی نور چھایا. اور اے نور آذرا مطالعہ کر کتاباں دا تے سنے علماء کرام کل ایک ظلم دا دور ہا کہ ماں بہن دی پہچان نہ ہے, ظلم دا دور ہا کہ پیو تے ماں دی پہچان نہ ہے, بہن کو بھرا دی, بھرا کو بہن دی پہچان نہ ہے. ظلم دا دور ہا سگا باپ اپنے ہتھاں دے نال اپنی بیٹی کو ذبح کر کے دفن کرے ہا. ظلم دا دور ہا کہ وڈا پتر ماں دے نال نکاح کرے ہا. ظلم دا دور ہا بھیڑی بھرا آپس وچ نکاح کرن ہا. جلے ویلے اے ظلم والا دور ہا او ویلے ایک ایسا نور چمکا, ایک ایسی روشنی دا ظہور ہویا, ایسے چہرے دا ظہور ہویا. او چہرہ جے دے آمد دے نال ظلمت ختم ہوئی, جہالت ختم ہوئی اور ہر پاسے نور ہی نور آیا. پیو کو دھی دی سنان تھئی, ماں کو پتر دی سنان تھئی. او نور کیڑا ہا؟ او نور ہا تیرے میرے آقا علیہ السلام تے چہرے دا. اس واسطے مفسرین کرام آدھن فرمایا والضحا حبیب سا کو قسم ہے تیرے نورانی چہرے دی. ای نورانی چہرے دے نال تعالی بچ نور ہے. ای تیرے سونے چہرے دے نال ہر پاسے نور ہی نور آیا. شعور نور ہے, شعور کو بھی نور رکھا میں دے. اے شعور دا نور آیا, علم دا نور آیا اور جہالت ختم تھی. فرمایا والضحا حبیب سا کو تیرے چہرے مصطفیٰ دی قسم. اگلی آیت دوہا دی سمجھ آ گئی ہے. دوہا کیا کو آکھا میں دے او نور کہ جن دے نال ظلمت ختم ہوئی, جہالت ختم ہوئی, برائی بے حیائیاں دا خاتمہ ہویا
اور ہر پاسے نور پھیلا کتھوں چہرے مصطفیٰ دا نور وہ آمنہ دے گوٹی دے اندر جس نور دا ظہور ہویا اور اون نور نے اپنے نور دے نال تمام عالم کو روشن کر دیتا تو فرمایا ودھا حبیب ساکو تیرے چہرے دی قسم دوجھی آیت فرمایا واللیل اذا سجا اتھا بھی وہ ہے ود قسم ہے پہلی آیت اچ قسم اتھا ولا قسم ہے فرمایا واللیل قسم ہے کہہ دی رات دی رات کو رات کیوں آکھا ویندے رات دی پہچان ہے اندھیرے دے نال رات دا تعلق ہے اندھیرے دے نال اس واسطے ایکو رات آکھا ویندے لیل آکھا ویندے فرمایا واللیل والضحا واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا رات دی قسم چاہتی مطلب کیا رات دا اندھیرا تسیں کیڑا اندھیرا اے اندھیرا جڑا کھڑے نہ اے اندھیرا بھی اللہ دی رحمت ہے اگر روشنی اللہ دی رحمت ہے نا اندھیرا بھی رحمت ہے تسا گو کی میں تو ایک عقلی اور سیاسی دلیل لینا ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو سکول دے کالجاں دے پڑھن والے ٹیچر حضرات بیٹھے ہو سن پروفیسر حضرات بیٹھے ہو سن ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہو سن میری گل دا وزن کرے سن اے جڑی رات دی تاریخی ہے سائنس آدھی ہے کہ ایک دن دا اجالا ایک رات دی تاریخی دن دا اجالا اپنی جگہ اللہ دی رحمت ہے رات دی تاریخی اپنی جگہ اللہ دی رحمت ہے تسا کچھ آسے وہ کی میں اے جڑے پھل کھاندے ہو آج کل مالتیاں دا موسم ہے مالٹے کھاندے ہو اے سیب کھاندے وے امب کھاندے وے کوئی پھل کھاندے وے ذرا اندے ہوتے تحقیق کر پچھ سائنسداناں کول سائنس ہے آدھی جڑی سورج دی روشنی ہے نا اون دے نال انہا پھلاں دا سائز وڈا تھی دے بڑوتری تھی دیئے یعنی اے دی کیا تھی دیئے بڑوتری تھی دیئے رات کیا کریں دیئے فرمایا رات دی تاریکی اے چند دی روشنی جڑی ہے نا اے کیا کریں دیئے فرمایا چند دی روشنی رات دی تاریکی انہا پھلاں دے وچ مٹھاس پیدا کریں دیئے کیا کریں دیئے بولو تو صحیح ہے یہ تو تارے گھر دی مثال لیتی میں اپنی تلفونی سے کیا بات ہے شایسی گال دی تحقیق کریں دی دن دی روشنی اپنی جگہ اللہ دی رحمت رات دا اندھیرا اپنی جگہ اللہ دی رحمت فرمایا واللیل اذا سجا مفسرین کرام لکھ دینا دن لیل تو مراد کیا ہے کیڑی رات فرمایا کہ جیلے ویلے ایک چہرہ مصطفیٰ نور ہے نا تے میرے کریم آقا دیاں کالیاں کالیاں زلفاں فرمایا جیلے ویلے او کالیاں زلفاں ایمیں سامنے آنگیاں چہرے مصطفیٰ دے اگوں تے جلے مصطفیٰ انہاں زلفاں کو ہٹے دے اللہ فرمایا واللیل اذا سجا حبیب میں کو تیریاں زلف امبری دی قسم کہہ دی قسم زلف امبری دی قسم نہیں دی قسم چہرے مصطفیٰ رات دی قسم زلف امبری تریجی آیت سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ تریجی آیت اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا علماء کرامی موجود ہیں حفاظ کرامی موجود ہیں اگر میں ایدے ہوندے تھیمن لگا کھلی چھٹی ہے تو کو کھلی چھٹی ہے میں غصے ہی نہ تھی سا میں کو نسا بھی سکدے ہو تے میں کو روک ٹوک بھی سکدے ہو اگر ایدے ہوندے تھیمن تا جے اگر راہاں سدھا برحال اللہ تریجی آیت فرمایا ما ودعک ربک وما قلا ما ودعک ربک وما قلا اللہ نے فرمایا حبیب تیرا رب نہ تیرے تو خفا تھی ہے نہ تیرے تے ناراض تھی ہے تے نہ تھی سکدے نہ تھی ہے نہ تھی سکدے تریجی آیت ای پوری سورت دا مقصد یعنی پہلیاں دو آیات اور ای پوری سورت جڑی ہے نا اندہ مقصد جڑا ماخذ ہے نا وہ تریجی آیت ہے تریجی آیت کیا ہے اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا حبیب تیرا رب نہ تیرے تے ناراض تھیے تے نہ تھی سکدے نہ تیرے تے ناراض ہے نہ تیرے تو خفا ہے ایدی وجہ کیا ہے ایدے ہوتے بھی سن شان نزول تیا مفسرین اکرام لکھ دیں کہ وحی دا درمیان دے وچ کچھ ایسا عرصہ آیا کہ وحی تھی منا بند تھی گئی ہے کچھ عرصے واسطے وحی دا سلسلہ کیا تھیا رک گیا سٹاپ ہو گیا
مثال دے طور تے جی میں کوئی دو یار ہوئن ہر روز فون کریں تے وچوں کو جڑی بار آئی ہو یا میں فون نہ آوے تے دوجا بندہ او فون جے کو مطلب جیدہ فون آتا ہوئے ایک یار دا دوجا یار دا سیدہ ہی ہوئے یار آج میرے یار دا فون ہے سویرے آکے آج میرے یار دا فون ہے وقت آکے آج میرے یار دا فون ہے جڑا ہر روز دا سیدہ ہی ہوئے اپنے بنہ دوستاں کو تے اون مطلب پتہ ہوئے ساریا کو تے مطلب درمیان ہے جو فون نہ آوے رابطہ نہ تھی وے تے جنہ کو ہر روز دا سیدہ ہا انہاں دے ذہن تاسی کہل یار پہلے تا ہر روز فون بھی آندہ ہا کال بھی آندی ہے ہون کیا تھی گئی ہے بس ایہا گال جڑے ہن نا منافقین حضور دی مجلس سے جا کے باندھے بھی ہن حضور دے سامنے حضور دے کلمے بھی پڑھتے ہن تے جو جو ونجن ہانا بس او موقع دی تلاش دے وچ ہونے ہن سکو گال لبے منافق دی تعریف کیا ہے منافق کافر اور دشمن انہاں تریہاں دے وچ فرق ہے کافر دشمن اور منافق یعنی چلو کافر تو سیٹ دے رکھو منافق اور دشمن روحان دے اندر فرق ہے دشمن وہ ہے کہ جڑا سامنے للکار کے آندے اور منافق وہ ہے جڑا سامنے باسی ہاتھ بھی چمسی جو موقع مل سی تو جی میں سارے مطلب سریکے مثال ہے نا درکھان کنڈ ولائی تے چپر منہ تے جڑے سامنے آسی ہاتھ بھی چمسی ہاتھ بھی چمسی مطلب دیکھ سی نا جڑے بس صحیح وہ ہے وہی تو ٹھیک ہے نا پر شاہ سے بھی ہے نا ایمیں وہ تو ٹھیک ہے ایک خامی ہے مطلب ان دی نظر کیونکہ انسان ہے نا انسان کی مکھی دی قدر مشترک کے انہا دماغ پورا جسم ٹھیک ہو سی نا مکھی نہ باسی مکھی پورے جسم جو تھائیں باسی جتھاں گند ہو سی انسان دا دماغ بھی میں ہے ایک بندہ جن دے اندر 99% خوبیاں ایک خامی جو نظر آسی نا انسان دا دماغ اتھیں بیسی 99 بول بیسی منافق سامنے آکے ہاتھ بھی چکنے تے کانڈ بھی چجڑا بھی اور انہاں نے آگے انہاں کہ محمد دا رب ہون محمد تے ناراض تھی گئی پہلے ہر روز وحی آندی ہے ہون کنا وحی نہیں آئی جبرائیل نہیں آیا لہذا ناراض ہو گیا جلے ویلے گالی کتھیں آنا تے میرے کریم آقا دے دل تے ملال آیا بوجھ آیا محسوس کیتا اللہ نے فرمایا سونا تم کیوں ناراض تھی نے اچھا مقصد کیا ہا ملال کو دور کرنا نا اللہ پہلی آیت یہ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی سونا تیرے نال میں ناراض نہیں تھیا اللہ نے فرمایا نا پہلے قسم چاہتی ہے پہلی آیت وچ قسم فرمایا ودھا سونا تیرے صدقے تا ساریاں کو شعور ہے تیرے چہرے تے نور تے صدقے تا شعور ہے حبیب میں کو تیرے چہرے دہا دی قسم واللیل اذا سجا تیری زلف عنبری دی قسم تیجی آیت فرمایا ما ودعک ربک وما قلی بھلا حبیب تیرے نال میں ناراض تھی سکدا تیجی آیت وچ او مدعا بیان کیا او مقصد بیان کیا پہلی آیت وچ قسم دوجی وچ قسم تیجی وچ اللہ نے کیا کہا دلاسا دیتا تھمکی دی تھی فرمایا سونا میں تیرے نال ناراض تھی سکدا تیرے نال ناراض کی میں تھی ماں کیونکہ رب نے فرمائے دے کنت کنزم مخفیہ میں تو چھپا ہویا خزانہ ہمیں فعرفتو وقت میں نے چاہا کہ میں پہچانا منگا باری تعالیٰ تے کیا کیتا اللہ فرمائے دے فخلقت محمدہ میں اپنے رب ہومن دی پہچان کراون واسطے محمد مصطفیٰ کو بڑھایا سونا تیرے صدقے تے جہان بڑھایا بھلا تیرے نال ناراض کی میں تھی ماں ما ودعک ربک وما قلی تیرے نال ناراض کی میں تھی سکدا چوتھی آیت اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وعدہ کی دس پہلی اچ قسم ہے دوسری اچ قسم ہے تیسری اچ دلاسا ہے چوتھی اچ کیا ہے ولا وعدہ کی دس وعدہ کیا کی دس فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ حبیب آمن علی ہر گھڑی پہلے نالوں میں بہتر ہی بہتر عطا کرے ہر شے وچ بہتری اتنا کچھ لوگ اپنے علم دے مطابق محدود کر کھندن سونا تو اپنے علم دے مطابق سمجھ اللہ نے اپنے علم دے مطابق جواب دیتے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرمایا پہلے تو ہر شے وچ بہتری مطلب کیا معجزات دے اندر بھی اضافہ علم دے اندر بھی اضافہ شمائل دے اندر بھی اضافہ خصائص دے اندر بھی اضافہ ہر شے دے اندر حتیٰ کہ تیری آل دے اندر بھی اضافہ تیرے خدا نعرہ رسالت
تحقیق، نعرہ حیدری، شان و عظمت مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ. اے فیض ہے میرے کریم آقا دا ہے کوثر دا دوجا اللہ دا وعدہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کیا کہنے؟ صرف میدان کرب و بلا دے اندر ترے سید بچے ہیں، ترے سید بچے ہیں. کہڑے کہڑے؟ حضرت حسن مسنہ، حضرت امام حسن مجتبی دے بیٹے جتو حضور دی حسنی اولاد چلی ہے، امام زین العابدین اور آپ دے بیٹے امام باقر. اتنے سید بچے ہیں، لیکن آج تے کو کوئی ہو جائے علاقہ نہ مل سی جتنا سید نہ ملے. کیوں؟ اے اللہ دا فیض ہے، وعدہ ہے. فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سونا ہر شے دے وچ میں پہلے تو زیادہ عطا کرے سا. اللہ دا وعدہ. چوتھی آیت وعدہ، پنجویں آیت یا اتھا بھی اللہ وعدہ کیتے. فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، والا سوف یعطیک ربک فترضی. اللہ نے فرمایا حبیب میں تے کو اتنا دے ساں، اتنا دے ساں. یعطیک تے کو عطا کرے ساں. مستقبل دے بارے فرمایا. زمانے ترے ہوندے، ایک کے ماضی جڑا گزر گیا، ایک ہے حال جڑا گزرتا پیے، اور ایک ہے مستقبل جڑا آمنے. اتھا اللہ نے کیا فرمایا؟ ماضی دے بارے گل نہیں کی تھی، حال دے بارے گل نہیں کی تھی. فرمایا یعطیک تے کو عطا کرے ساں فترضی کہ تو راضی تھی ویسے، عطا کرے ساں. پورے قرآن مجید دے اندر دو مقام تے اس طرح دے ملدے جملے سیگے جملے ملدے، اور دوہاں دا تعلق ہے 30ویں پارے دے نال. اتھا سورہ دوہا ہے. فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اتنا دے سا راضی تھی ویسے. ایک بے مقام تے کیا فرمایا؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر. سورہ دوہا دے اندر فرمایا دے سا راضی تھی ویسے. سورہ کوثر کو پڑھ، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. حبیب اساں تے کو عطا کر دیتی ہے. کیا؟ فرمایا الکوثر. کوثر کیا ہے؟ اور کوثر تیرے میرے پاک علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ زہرا پاک ہے. میرے کو اتنا وقت نہیں کہ میں کوثر دوتے ہی گفتگو کر رہا. 14 مفسرین کرام دے تفسیرہ اور کوثر دے ہوتے تفسیرہ جڑی ہیں میرے کو نوٹس ہون بھی موجود ہیں موبائل دے وچ میں دکھا سکدا، لیکن انہاں ساری دا لب لبا بھی ہے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا اللہ نے آپ کو کوثر بڑھا کے بھیجا، کیونکہ زہرا پاک کے ذریعے اللہ نے حضور دی آل دی کثرت دا فیض جاری کیتا اور قیامت تک. اور اتنا فیض اندو تو جملہ سن عقیدہ مضبوط کر. میرے کریم آقا نے فرمائی دھرتی تے اگر ایک سید بھی باقی ہو سی نا قیامت نہ ہو سی. فرمایا قیامت تو میرے آسی جیلے ویلے سادات زمین تو ختم تھی ویسے. لیکن کچھ لوگ پہلے بھی ہن انہاں ٹیل لایا اپنا تے انہاں دے پیروکار آج بھی بدن. کیا بات ہے. سید دا نام نہیں ہوا دن صحیح ہے انہاں دی کوشش ہو سی کو کہہ نہ کہہ پانے متنازع کروں. یاد آخر یہ تو شیعہ ہو گیا جی بھی ایسے صحیح انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں صحیح، داڑھی چھوٹی ہے صحیح، سر تے ٹوپی کانی پٹکا کانی وغیرہ وغیرہ. بھئی اللہ ہووے حسبی نسبی سید، داڑھی بھاوے نہ ہووے ہوندی، سر تے ٹوپی بھاوے نہ ہووے ہوندی، میدہ نماز بھاوے نہ پڑھے ہو. میرا جملہ سنے ولا فتوارے میں یہ جملہ میرا نہیں، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا کا بریلی دا فتوہ سن. امام احمد رضا دے نعرے لاؤنا ہو رہے، آپ دے عقیدے کو من نہ درا، آپ دا فتوہ ہے. آپ نے فرمایا اگر سید مرتد ہو مطلب اگر سید گناہگار ہے او زانی ہے شرابی ہے نماز نہیں پڑھتا، فرمایا ولا بھی اون سیدی تی تعظیم تیرے ہوتے فرض عین ہے. تیرے ہوتے فرض عین ہے. وجہ کیا؟ فرمایا کہ نماز عمل ہے، اچھا عمل ہے. میں دھرانا سیدہ کو بھی پڑھنی چاہیے، پڑھیں
بھی او نہ پڑھن تو بھی کون پڑھے روزے بھی رکھیں اے بہترین اچھے عمل ہے لیکن کدہ بھی تو جڑی سید دا احترام کریں نا نماز روزہ دی وجہ تو نہیں بلکہ سید دی سین دی وجہ تو سید کیا ہے سید تو ہے نا کہ جڑا اولاد فاطمہ ہے نبی دی اولاد ہے احترام کرتا نبی دی اولاد دی وجہ تو کرنا نمازی دا بہو مل ویسن تکوں روزے داری بہو مل ویسن تکوں حاجی سارے مل ویسن تکوں لیکن اولاد فاطمہ اولاد بطول خون رسول حیا کرتا وہ تو خون رسول دا حیا کر اے نسبت ساریاں تو اچھی نسبت ہے بے شک ہے انہا مطلب یہ نہیں کہ میں یادہ بیٹھا کہ سید نماز نہ پڑھن میں یادہ پڑھن روزے رکھن حج کرن سارے کم چنگے کم کرن لیکن تیدے ہوتے اون سید دی تعظیمی لازم ہے جڑا تیدی نظر دے وچ گناہگار ہے تیری نظر ہی چھا تیدی نظر دے اون دی تعظیمی لازم ہے تیدی اور کدہ بھی داڑھی جبہ کبہ وضاقتہ دیکھ کے ادب نہ کیتا کر صرف ایک نسبت مصطفیٰ خون رسول تو گویا اے فیض ہے نکتہ جتو میں گہال چھیڑی تے گہال لمبی تھی گئی سورہ دوحہ دے اندر کیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ اتنا دیسا تو راضی تھی ویسے مستقبل اور سورہ کوثر دے اندر فرمایا أَعْتَيْنَاكَ اسا عطا کر دیتے اسا کر دیتے کیا کوثر دا فیض اولاد دی کوثر تو گویا پنجویں آیہ مبارکہ دے اندر اللہ نے وعدہ کیتے وعدہ کیڑا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اتنا دیسا راضی تھی ویسے ہن چھویں آیت اے چھویں آیت بھی اللہ کرے ہضم تھی ونجے کیونکہ مزاج دے پجاری ہے نا ایسا لوگ مزاج دے پجاری ہیں چھویں آیت اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا چھویں آیت کیا فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا حضور دی یتیمی دا ذکر مولوی تھئی ڈنڈی مار میں دے ڈنڈی تھئی منے دے ایک حصہ اپنے مطلب والا بیان کرے سی اصلی خودی اللہ نے تو حضور کو یتیم بڑھا کے بھیجا حضور دی یتیمی دی قسم جاتی ہے اگلی گال سن ای آیات اللہ نے حضور دی یتیمی دی قسم نہیں چاہتی اگر ہے تو میں کول میں کرام میں ایک طالب علم برملا میں دا بیٹھا میرے علم جی اضافہ تھی سی میں کو ثابت کر دکھا میں کہ قسم کی میں بن دی کیڑا جملہ ہے کہ جڑا جملہ قسمیہ ہے اتھا کیڑا جملہ ہے کہ جڑا جملہ قسمیہ ہے اللہ نے فرمایا علم واو تو دگھال شروع بھی نہیں تھی علم الف تو شروع تھی نہیں پئی حمزہ تو شروع پہ تھی فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا مانا کیا پڑھتی اللہ فرماتے ہیں حبیب اساں جیلے ویلے تو کو یتیم پاتا جیلے ویلے تو کو یار سوچ ذرا کلا بے کہ ایسا نبی جڑا نبیوں دا سردار ہے لیکن آپ دے دنیا تو آمن تو 2.5 یا 3 مہینے پہلے آپ دے والد حضرت عبداللہ دا وصال ہو ویندے حضور دنیا تے آئے نہیں ہے جن اپنی ماں دے شکم دے اندر ہیں آپ دے والد دا کیا ہو گیا بولو وصال ہو گیا یتیم کے کو کھا ویندے ماشاءاللہ باشعور لوگ بیٹھے ہو تو ساں یتیم کے کو آدھے نہیں دا مانا بھی سونا جدارا یتیم صرف میں لفظ صرف بولے دا پیاں یتیم صرف او نہیں کہ جنہ پیو نہ ہوئے اگر ایک کوئی تعریف کریں دے تو غلط تعریف ہے یتیم صرف او نہیں کہ جنہ باپ نہیں نا یتیم کیا ہے یتیم اوکو واکھا وے دے کہ جن دے پالان آلا کوئی نہ ہوئے جے کو سہارا دے والا کوئی نہ ہوئے یتیم کیونکہ دنیا تے اللہ نے باپ دی ہستی ایسی بڑھائی ہے قرآن مجید پڑھ اللہ نے باپ واسطے لفظ رب استعمال کیتے کیوں باپ واسطے لفظ رب ہے
حالانکہ رب اللہ دی صفت ہے، اللہ دا ذاتی نا نہیں، صفاتی نا ہے، اللہ دی صفت ہے رب۔ رب دا مطلب کیا ہے؟ رب دا مطلب ہے پالنے والا۔ رب دا مطلب کیا ہے؟ اچھی بولو، کیا مطلب ہے؟ پالنے والا۔ لیکن اس مقام اللہ نے والد واسطے لفظ رب استعمال کیوں؟ کیونکہ حقیقی پالنا والا تو وہ ہے نا، لیکن یہ دنیا عالم الاسباب ہے، اس سبب دے ذریعے دنیا قائم تھی دی ہے۔ جڑے لوگ وسیلے دے انکاری ہیں نا، انہاں واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، سبب دے نال ہر شے آندی ہے، سبب تو بغیر کچھ نہیں۔ تے اگر کوئی بولے بھی صحیح تا منزل تے نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اتنا بڑی پیاری گل ہے، پیر صاحب بڑی بیٹھے انہاں دی موجودگی دا فائدہ چاہنے ہیں تے سمجھاون دی خاطر، اے عالم اسباب والا نقطہ سمجھاون دی خاطر مثال کیا دینا۔ ایک مرید ہا کہ پیر دا تے پیر دی خدمت جراندا ہا تے لوگاں کو دیکھیا، لوگ آندن بھی تویز گھندن، کوئی آ کسی میری اولاد کا نہیں تویز دیو، کوئی کیا اندے دل دے اندر بھی اولاد دا شوق پیدا تھیا۔ آ گیا سی شاہ صاحب بڑی کول، پیر صاحب بڑی کول آ گیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب پیر صاحب مرید ہاں تھوڑا اتنے عرصے تو خدمت کرنا پیا، مہربانی کرو تویز دیو میری اولاد تھی بنے۔ کیا تھی وے؟ تو صحیح ویندے ہو سو تویز گھنن؟ جھلے ویلے پیاسا بندہ جڑا ہوندا نا وہ ہر پاسے ہاتھ مریں دے، کوئی جو دسے جنا جن دی اولاد نہ تھی فلانی جگہ پیر بیٹھی تویز دے او شو تا بھائی دے ہوتے۔ بہرحال وہ آ گیا تویز گھنن، وہ آ کے پیر صاحب تویز دے، پیر صاحب نے تویز لکھ کے دے دیتا۔ کچھ عرصہ گزرا، مرید والا دوبارہ وہ آ کے پیر صاحب مہربانی کرو تویز دیو، تویز گھن گیا تارے کول اولاد نہیں تھے، پیر صاحب نے دوبارہ تویز لکھ دیتا۔ کچھ عرصہ گزرا، ولا آ گیا، پیر صاحب مہربانی کرو اولاد نہیں تھی تویز دیو، پیر صاحب نے تیسری دفعہ تویز دیتا۔ کچھ عرصہ گزرا، او مرید ولا آیا چوتھی دفعہ۔ نقطہ ذہن میں رکھیں، دنیا عالم الاسباب سبب دے ذریعے ہر شے ملتی ہے۔ چوتھی دفعہ ولا آ گیا، جلے ویلے آیا نا چوتھی دفعہ، پیر صاحب نے سڈا چاہوں کہ میرے نیڑے آ گیا، وہ کہ اے دسا ترے دفعہ کی تویز گھن کی ہے، چوتھی دفعہ ہونا ہے کھڑے، اے دسا شادی کو کتنا عرصہ تھی ہے؟ سبحان اللہ۔ شودائی میں کھل دئی ہے کہ آدھے حضور اجن شادی کرنی ہے، وہاں کہ شادی کرنی ہے، اولاد دی تویز مکالا ملانا ہے بیٹے، بلکہ دفعہ تھی وہاں پہلے وہاں کے شادی کرتے ولا اولاد آسی۔ پتر کون دے دے؟ بولو اللہ چاہوے بغیر میاں بیوی دے نکاح نہیں دے سکتا، اولاد دے سکتا ہے، اور اللہ نے حضرت آدم کو بھیجے، آدم دی ماں نہیں، آدم دا باپ نہیں، بغیر ماں باپ دے آیا، اللہ نے نسایا میں رب ہاں طاقت رکھے ماں چاہواں تا بغیر ماں باپ دے بھی بھیج سکتا ہوں، اور اللہ نے یہ بھی نسایا میں چاہواں بغیر باپ دے عیسیٰ دی شکل میں پتر دے سکتا مریم کو، لیکن اصول اے نہیں، دنیا عالم الاسباب ہے، میاں بیوی دا نکاح تھی دے بلا اولاد آندی ہے۔ اس واسطے جڑے لوگ وسیلے دے انکاری ہیں انہاں واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، منزل تک کچھ ہیلے بہانے کرنے پوندر بندے ولا بندہ منزل تے پہنچے۔ تو اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن، آیت یاد ہے 6ویں آیت، الم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا حبیب اساں جیلے ویلے تو کوئی یتیم پاتا، جیلے ویلے تو کوئی یتیم پاتا، یتیمی علی کیفیت محسوس کریں کہ ویلے بے بہ کے یا اوندے کول پوچھ جیلے سر تو باپ دا سایہ اٹھ ونجے، باپ ہوندے آج تیں عزت نہیں کرے دا باپ دی، بے قدرہ بن گئی ہیں، خدا دی قسم وہ بدبخت بندے جڑا اپنے باپ دی عزت نہیں کرے دا، باپ جی شئی کوئی نہیں، باپ بے شک چار پہی تے بیٹھا ہوئے نا میں دا کچھ نہ کر سکے، خدا دی قسم بدوی باپ جی کوئی شے نہیں، انہاں کل پوچھ جنہ دے باپ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب اساں جلے ویلے تو کوئی یتیم پایا۔ یہ احساس یتیمی جڑا ہے نا، میں خود ہی تو رہا ہوں، میں 7 سال دا آمی
جلے میرے والد محترم دنیا تو گئے ودا ودا میں آمی باقی سارے چھوٹے ہیں اور ایک بھائی تو وہ آئی کہ جڑا والد صاحب تو بھی ڈیتھ تھی اور تو 2 مہینے بعد پیدا تھی آئی اسا حضرے بیٹھے ہیں جلے ویلے یہ وقت آندے نا چاچے مامے سارے سیرتے ہوندے چند نبھارا ہوندی انہاں دیا بس اس تو بعد کوئی نظر نہیں آتا یتیمی احساس یتیمی بہت بڑی ہے اللہ کہے کوئی یتیم نہ کرے لیکن چوتھی آیت اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وعدہ کر دیتا حبیب اساں تکوں جو بھی دیسوں پہلے تو آون والی ایک گل یاد ہے چوتھی آیت دا ترجمہ پہلے تو آون والی اتھا بھی سوچ ذرا اتھا اللہ فرمائے دے عالم یجد کا یتیمن فآوا والد تو بہتر کیڑا ہو سکدے والد تو بہتر کیڑا ہو سکدے بھی کون ہو سکدے کہ جڑا اس طرح پرورش کرے چاچے مامے دادے جو مرضی ہو من پیو دی جگہ نہیں گر سکدے لیکن اللہ دا وعدہ ہے کہندے واسطے مصطفیٰ واسطے مصطفیٰ واسطے وعدے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا حبیب اساں جلے ویلے تو کوئی یتیم پاتا ہے تو آدھی احساس یتیمی کو دور کرن واسطے اساں تو وعدہ پہلے کر دیتا کہ پہلے دنوں بہتری ریسو پہلے نالوں سادہ جیا ترجمہ یار اتنا دا یاد کر گنو پہلے نالوں اتھا احساس یتیمی ایک پاسے ہے اللہ نے فرمایا اون احساس یتیمی کو دور کرن واسطے اللہ نے کیا دیتا ہے فرمایا فآوا فرمایا اساں اون احساس یتیمی کو دور کرن واسطے فآوا فرمایا بہترین تواڈے کفیل دا بندوبست کیتے بہترین پالن والے دا بندوبست کیتے بہترین تربیت کرنے والے دا بندوبست کیتے جڑا ہر حوالے نال بہتر ہے اوندا کردار اوندا اپنے مکے دے اندر رہن واسطے رہن سہن ہر حوالے وچ فرمایا بہتر عطا کیتے فآوا ہے کون جے تو کو سہارا دینے جے تو کو پالنے باپ اور یتیمی ایک احساس ہے کیا کہ جے سہارا دینے والا کوئی نہ ہوئے پالنے والا کوئی نہ ہوئے اللہ نے فرمایا حبیب تو دے احساس یتیمی کو دور کرن واسطے فآوا اسا بہترین فآوا گول کیتے تو آپ کو بہترین فآوا عطا کیتے ان فآوا کو یاد کر او بھائی یا فآوا تا ہے جڑا کنہاں کو ہضم ہی نہیں تھی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ فآوا ہے ودیاں دی تھا کے ڈگمگاوے ہائے 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 کیا بات میں ادا تیری تحقیق اپنی جگہ دے یا تو بڑا محدث ہو سے بڑا مفکر ہو سے جو کچھ بن جل لیکن ہاتھ جوڑ کے اتنا عرض کرے نا جدن بھی محمد و آل محمد محمد تے محمد تے گھرانے دی گھلا بھی نا اپنے علم کو ایک پاسے رکھ کے این گھرانے واسطے جو بھی جملہ بولے کم از کم پہلے غور کریں کہ این گھرانے واسطے آدھا کیا پیاں انہاں دی شیان شان ہے یا نہیں اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا حبیب اسا تواڈی اون احساس یتیمی کو دور کرن واسطے کیا کیتے فآوا ہن فآوا کیا ہے فآوا دھن پالن والا جی تربیت کرن والا سہارا دیوان والا چاہ تفسیرہ میں کوئی قید نہیں لینا تیرے ہوتے تو فلاں پڑھ فلاں پڑھ فلاں میں آدھاؤں پر لی چیلنج دیتا ہوں جیڑیاں مردی تفسیرہ چاہ کے پڑھ تو دو بندی ہیں تو دو بندیت مبارک تو وہابی ہیں تو وہابیت ہونا مبارک تو سنی ہیں تو سنی ہونا مبارک تو اہل تشیع ہیں تو شیعہ ہونا مبارک میں تو تیرا جیڑا مسئلہ کی جیڑا وقت میں فکر ہے میں کہتے ہٹ نہیں کرے دا میں کہتے ہوتے تنقید بھی نہیں کرے دا لیکن ہاتھ بن کے اتنا ضرور آدھا اپنے مفسر دا ترجمہ چاہ کے پڑھ جی اون دی تفسیر پڑھ اون فآوا تو مراد کہہ کو گدے کیا بات فآوا تو مراد کہہ کو گدے کیا بات ہے ہر ایک مفسر نے ہر ایک تفسیر کرنا لے دے فآوا تو مراد گدے تا جناب حضرت ابو طالب کو گدے کہہ کو گندے حضرت جناب ابو نا طالب گن یار جناب ابو طالب صرف جناب نہیں حضرت ابو طالب نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیا
बात है किबला اساں صرف جناب علی نہیں हाय 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 بلکہ اساں میں اپنی گل کراں आके اساں ہیں حضرت ابو طالب हजरत अबू तालिब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह تے کو اج اپنے تحقیقاں تے علم تے مان یار غور تے کر اے ابو طالب ہستی کیڑی ہستی ہے یار क्या बात کون ابو طالب میرے نبی دا چچا اور اے ابو طالب اج تو میلاد یا محفل سجے نہیں تو تے دلیل کہن بتا دے क्या बात سیرت ابن ہشام والا لکھ دے نہ دکھاواں میں مجرم ہوساں خدا دی قسم سیرت ابن ہشام والا لکھ دے جلے ویلے حضور دی ولادت تھی گئی نا حضرت اما آمنہ دے بیڑے دے وچ جی جلے ویلے حضور جلوہ گر تھے وہ ویلے کیا تھیا آپ دا عقیقہ آپ دا میلاد کیا منایا سب تو پہلے آپ دے میلاد دی پہلی محفل انعقاد کرانا جناب حضرت عبد المطلب ہن اور وہ محفل دا سارا انتظام حتیٰ کہ اٹھ اٹھے گئے خرچے کیتے گئے اور سارا خرچہ کرانا جناب حضرت ابو طالب نعرہ حیدری حق سے کیا رشتہ جناب ابو طالب کا ہے حق سے کیا رشتہ جناب حضرت ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا جناب حضرت ابو طالب کا نعرہ حیدر فرصت क्या बात है हाँ ठा लेते हुए اور اے حضرت ابو طالب हाय 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 اے مروڑ بھی گل پوندی ہے हाँ अली दे बाबा کیونکہ اے علی دا باپ ہے हाय हाय اور علی نال دشمنی گل ہوئے हाँ کیونکہ علی حضرت ابو طالب دا پتر ہے अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर یہ ہے قصہ हाय 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 اگر تساں یعنی حضرت علی دی شجاعت دے تھے ہو نا जी آپ ٹکرا گئے نے ہم کافراں دے نال یار اس تو پہلے پتر کہہ دے پیو کو تے دیکھ ذرا हाँ پیو نے کیا کیتا ہا हाय हाय مکہ دا دور ہے जी جس دور دے وچ نہ کھلنا جرم ہا محمد دا हाय हाय اوہا ابو طالب ہا جرا سیسا پلائی دیوار دی مانند کھڑا ہویا فرمایا خبردار جب تک ابو طالب چچا حضور دا زندہ ہے جرت کہہ دینی مصطفیٰ دے نیڑے آکے دکھاوے اور جب تک حضور دے چچا رہے کوئی جنگ تھئی نہیں नहीं नहीं क्या बात है آج تیرے اپنا مزاج ہے ایک हाँ? تیرا اپنا پیمان ہے अल्लाहु अकबर अल्लाहु ای ابو طالب دوتے گالی کرنے میں کہ ای حضرت ابو طالب دوتے ترے طرح دے نظریات ہیں اہل سنت دے وچ اہل سنت دی گل پیا کرنا الحمدللہ میں اہل سنت ہاں اور اہل سنت دی گل پیا کرنا ترے طرح دے نظریات ہیں अल्लाह جناب حضرت ابو طالب دوتے अल्लाह ایک ایسا گروہ ایسی سوچ اور ایسا عقیدہ رکھنے والے ہیں جڑے آدن کہ حضرت ابو طالب دا ایمان کتھوں ثابت نہیں استغفر الله ایک گروہ ہے ایک وہ گروہ ہے کہ جڑا دے صحیح اسائیں چیپٹر کو کھلیں دے ہی نہیں بس بند رکھو روزی روٹی کرو ڈھڈ بھرو تے جلو हाँ ऐसे भी हाय हाय تے طریقہ وہ ہے हाय وہ ادھر اگر جس ہستی نے نبی دی تربیت کی تھی हाय نبی کو کھوائے نبی کو پلائے نبی دی تربیت کی تھی اگر اوندا ایمان ثابت نہیں تو وہ تبیہ مومن کون ہے نعرہ حیدری دادا حسین پاک کا فتووں کی زد میں ہے دادا حسین پاک کا قبلہ فتووں کی زد میں ہے وجہ انا یہی ہے کہ بابا علی کا ہے نعرہ حیدری تیری نمازاں تے کو مبارک کر مان اپنی نمازاں تیار تو क्या बात है اصل تا نسبت والے لوگ ہیں یار اور یہ کائنات دے وچ نسبت مصطفیٰ تو وڈی نسبت میں کوئی بول کے دکھا دی نسبت مصطفیٰ تو وڈی نسبت کیا ہے بھائی آج تو نمازاں پڑھتے ہیں जी آدھے کہ اللہ ہے کہ کہیں رسے دے کو تے نٹھے خدا کو کنا جے دے نا تے مر مٹ بینے خدا کو نٹھے ہی رکھے نے طاقت اتنی تے وقت جے نٹھے ہی نہیں وقت کیوں آدھے اللہ ہے کہ تیرے تو میرا سوال ہے سبحان اللہ جے تے نٹھے ہی نہیں
وقت اتنا کامل یقین بال میدان بچہ ہی ہو سی نا نیندرے چی ہو سی نا ان کو پوچھو کہ اللہ خدا کتنے ہیں وقتی اللہ ہے کہ خدا ہے کہ وہ صرف اللہ ہے بچے ہی بولے سی نیندرے چ بولے سی حالانکہ نیندرے چ بندہ عمرے مطلب ادھا جاگ دا ادھا نیندر اوور دماغ پورا کم نہیں کرے دا پیا ہوندا اتھا ہی بندہ جواب یہ لے سی کہ اللہ ہے کہ اتنا یقین کتھوں آئے یار یہ نہیں ٹھائی نہیں خدا کو بات کیوں اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ جواب ہی آتی آتی شاہ صاحب تساں ہی طرح سے دے علماء کرام ہی طرح سے دن اساں تا نہیں ڈٹھا خدا کو اللہ ہے کہ جڑا تو دیکھ کے ہے اساں اودی زبان تے یقین کیتے اللہ اللہ کیا بات اساں مصطفیٰ دی زبان کیا بات کہ خدا کو حکمت نے ہائے ہائے اساں خود نہیں ڈٹھا مصطفیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ ہے کہ اسا من گی دے سونا کہ تسا آکے تے منے نہیں اللہ ہے کہ اللہ تو فرید دے گھوٹ نے آکا ہکے ہک دی دم دم سے ہکے جڑا ہک کو ڈو کر جائے وہا کافر مجھے مشرک حق کے اور اعلیٰ حضرت آپ دی روح تڑپی کلام اٹھیا فرمیندن وہ ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے وہ ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے اللہ ہی کو معلوم کہ کیا جانیے کیا ہے نعرہ رسالت حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا بس اتھا چپ دی جائے اللہ کیا بات ہے تے اس واسطے ہائے 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 جدن بھی خاندان نبوت دی گل آوی کیا بات ہے وقت ذرا اپنے آپ تے غور کیتا کر اپنے جملیاں تے بھی غور کیتا کر آئندے بارے قرآن کیا دے قرآن دا حکم ہے اور واضح حکم ہے کوئی مسلمان کہیں کافر دے گھروں کافر دا مال کافر دے گھروں اون دے واسطے کھامنا پیمنا اے مولوی صاحب کو کچھ فتوا اتنا مفتی تو ہی بڑھاوا دے ماشاءاللہ پتے میں کو کیا میں کو رسا کافر دا کھامنا کافر دے گٹھے کافر دے گھر کافر دے ہاتھ دا مسلمان کھا سکتے بول بول اتنا ہے مسئلہ گلا بے مسئلہ دا نکاں دا اتنا تا حضور سائیں دور دے وچ جیندے پہ ہیں انہاں کسی یہ برتن بھنو ایک خاص طبقہ ہے سارا ماشاءاللہ میں نہ نہیں گندا انہاں کسی یہ اتنا دو بندی کھا گئے نہیں برتن چو یہ شیعہ کھا گئے ہون دھون نال بھی پاک نہ تھی سے نہیں نہ کو بھنو اللہ دھون نال بھی پاک نہ تھی اسائنس پہنچے کھڑے ہیں سادہ علم اتنا دور ماری کھڑے تیرا علم تیرا مسلک ایک مسلک اچ رہ کے دوجے مسلک کو اوندے نال کھاون دی اجازت نہیں دیندا برتن بھرے نے نبی کی تو خانداریا نبی دی تربیت کیا کیتی ہے نبی کو کون کھویندا ہاں اے اوہا ابو طالب ہاں توبہ نعوذ باللہ جاندا ایمان گلیندا ودے بھی ایمان ثابت نہیں شاہ صاحب کیا بات تو کھا نہیں سکتا نبی اتنا بھی نہیں جانتا تیرا علم اتنا زور ماری ودے ماشاءاللہ نبی کو پتہ نہ ہے نبی کو نہ ہی پتہ شیب ابی طالب تھے کیا بات ہے شیب ابی طالب اعلان نبوت 7واں سال کتنا یہ نوجوان بھی قرار رکھ تو سمی ماشاءاللہ اسلامی طریقہ بھی یاد رکھیا کرو کچھ سبحان اللہ بھئیہ سا کو ہر شے یاد ہے کرکٹ ٹیم دے آج کالو ساؤتھ افریقہ نہ چل دے پر پورے جناب انہاں دے 13 کھلاڑی دے نا یاد کیتی کھنے اپنے یاد نہیں تو 12 امام دے نا ہی نہیں پتہ واہ سونا واہ منبر رسول تے بیٹھا مرا میں جھوٹ بولا اللہ میں کو اٹھی مر تو پہلے موت دے بھی سارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مفتی صاحب ہیں ملتان شریف تھے سارے کلاس فیلو ہیں بلکہ میرے تو جونیئر ہیں ان ٹائم وہ مفتی ہیں پہ اور وہ ادارے میں جتنا پڑھے اتنا ہی ماشاءاللہ مفتی ہیں وہ بیٹھ کے پڑھیں دے بیٹھے آج تو قبلہ شاہ صاحب چند سال پہلے انہوں نے میرے فون ہے محرم ہے انہوں نے کہتے شاہ صاحب میرے ذمہ ایک موضوع لگ گئے انہوں نے کہتے تساں گفتگو کرنی ہے 12 امامات
چار امام دا تسا کو پتے 12 امام کیڑے نے ہائے 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 ہن کرے ہائے ہائے انہاں نے وہ کیڑے سے اللہ 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 اور میں جھوٹ بولا خدا دی قسم اللہ میں کو کافر کر کے مارے اے ہے سارے مدارس دا حال جی حسن سادے امام نہیں ودن سادہ علم جتنا زور لاونا ہے سارے علم نے زور لائے لیکن دوجے پاس ہوئے ہے کہ اساں جس نبی دا کلمہ پڑھے نا اون نبی دے گھرانے دے بارے بھی سب کو نہیں پتا اور اگلی بد قسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی نہ چاہے چاہ دنے تے ہے شیعہ پیر نے کیا ہوگا اللہ اکبر آئی تو تقریباً ہفتے تو 1.5 ہفتہ تھیندا پیو سی گھوں والے آرے دے نال اس سویا برادری ہے شاید تولے کوئی ہوسی واقف جان دے اس سویا کوئی گیا ہوسی پہلوان سویا فوت تھیا تو انہاں دی کلخانی دے ہوتے جناب انہاں آکھا میں گیوں اچھا یقین کرو میں وہ علاقے مطلب پہلی دفعہ گیوں تے میں کو بات جڑے سمنا کہ شاہ صاحب اتھا تاں یاد رہ گئے نہ کرے اے جڑے فخر شاہ صاحب کو سڑے کھڑے ہوئے تے ہی شیعہ اللہ اکبر یہ تے ہی شیعہ اچھا وہ بڑے پریشان تھی کہ مطلب ایک آ کے بھی ہن کون اوہ مولوی اوہ مولوی کہ جڑے آدھن 12 امام ہن کیڑے وہ بھی تین جو نہیں پڑھا تیری نبی نال محبت وفا اتنی ہے کہ نبی دے گھرانے دے بارے تعلیم نہیں رکھا یار اساں لوگ مطلب اگر کوئی گہل بھی کرے دے چاہنا ایک گہل اے جنا فتوہ یہ اٹھی میں دے اور اگلی گل بھائی بھی سن گے جی کہ میں اپنے تجربے دی بنا تے آدھا بیٹھا اللہ دے حکم نال اوہو جائے اتھا بھی کوئی نہ کوئی سویرے پرسوں تا کوئی خبرہ مل ویسن بیٹھے ہو سن شاہ صاحب تو صحیح ہوتا ہے شیعہ لی گالی کرے دے رہ گن ساریاں سے ابھی خدا دا نامان یار شیعہ سنی وہابی دو بندی کر کر کے کیا حال بڑھا لیتے تھے ملک سارے دا یار حضور دی امت دا یار آج ایک مردہ پیا ہوندے اساں دے او مردہ پیا میں تو ٹھیک بیٹھا انہاں کہ توں ٹھیک نہیں بیٹھا ہن تیری باری بھی آئی ہے تیری باری بھی آئی ہے انہاں کہ کل سارے تو کھلتا میں اچھا اون تو لگے رو کھلتے او کو پومن دو کھلتے آج مسجدہ سیل پہیاں تھی پابندیاں لگیاں ہوئیں ساریاں جناب لوجے کھلتے بیٹھے تے کل گناہ دی واری آئی 10 آگے ہاں تے ہن نہیں کافر خون گستاخ ہیں تو بنوز باللہ سارے آج اوہا گالی سارے ہوتے آنگیاں پہیاں ایک کر کے اساں ٹکڑے ٹکڑے تھی دے گئے اساں اپنی پاور کو ختم خود کیتے اور ساری ماشاءاللہ بھولی عوام اساں یا لنگر کھاوڑتے رہیں یا نعرے مارتے رہیں بس یا اساں سوچا ہی نہیں کرا کو یار این دین دے بارے بھی اساں کچھ فکر کروں چاہ غور کروں چاہ پڑھ گنوں کچھ خدا واسطے یار میری یہ گالی یوکشن ضرور لگ سکتے کو لیکن کلہ بے کے سوچیں ضرور میں ہی تھوک لینا بیٹا واللہ با خدا میں اللہ کو جان دے میں دلوں کو لینا بیٹا کچھ دے سکوں یار اساں کیا کچھ بن گئے ہیں یار نبی دے گھرانے نال کم از کم اساں کم کرنے دیکھنے تیرا علم تے کو اجازت دے دے تو دوجے مسئلہ کل دے ہتھوں نہیں میں کہا سکتا توبہ نعوذ باللہ نبی استغفر اللہ العظیم کافر دے کروں خانداری ہے کافر دے خانداری ہے شیب ابی طالب دیا کیا ہے شیب ابی طالب 7واں سال اعلان نبوت تو بعد 7واں سال نبوی 7واں سال ہے کیا ہویا مکہ دے وچ قریشی مکہ نے اور ہاشمی اور قریشی انہوں نے کیا کیتا پورے نے کٹ کیتا سوشل بائیکاٹ کیتا فرمایا آج تو بعد اے محمد جڑا سارے خداواں کو غلط آ دے انہاں کو برا بنا دے اور ایک اپنے نمے خدا دی جناب پہچان کرویں دے اساں یا تا محمد کو مریں دے ہیں پہلے انہاں منصوبہ بڑھایا مارن دا جنہاں یہ منصوبہ بڑھایا نا مارن دا سب تو اگوں جس جڑی ہستی ہے یہ نا انہاں دے خاندان دے وچوں کون ہا جناب حضرت ابو طالب ہے میں خبردار جب تک ابو طالب زندہ ہے تو سا میرے بھتیجے محمد دا وال بھی ڈنگا نہیں پھیر کر سکتے انہوں نے کیا کیتا انہوں نے ایک چٹ لکھی 10 قبیلیاں دے 10 خط توجہ نال سنے گا حضرت ایک کتنے قبیلے 10 قبیلیاں دے 10 خط انہوں نے چٹ دوتے لا کے ایک کعبہ دی دیوار دوتے لا دیتی کیا تحریر کیا ہے تحریر یہ ہے کہ آج تو بعد
محمد اور جیڑا بندہ محمد نال تعلق رکھے سی انہاں نال سارا سوشل بائیکاٹ، کہنا بولنا ہی نہ انہاں کو کہیں کہ شے دیوڑی ہیں، جیڑا دے دے سی وہ سارا دشمن ہو سی، اسا اون دے خلاف ہی تلواراں اٹھے سو ڈر گئے۔ اس وقت جلے ویلے چٹ لگی حضور نے ڈٹھی نا تے آپ آ کے اپنے چچا کو رسی، اپنے شفیق چچا، اللہ اکبر، حضرت ابو طالب کو رسی۔ آپ نے فرمایا بیٹا پریشان کیوں ہیں؟ میں جب زندہ بیٹھا پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے اکٹھا کیتا، فرمایا پریشان نہ تھی، آؤ مکہ تو نال ہی صفا مروا دے بالکل نال تھی ویندی چند کلومیٹر دے فاصلے دے ہوتے ایک گھاٹی پہاڑاں دے وچ شیب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے، یہ ملکیت ہے حضرت ابو طالب دی۔ آپ کوئی مطلب ہی میں نہ ہم جے کو ساتھ ہیں للو پنجو، مکہ دے سرداراں دے وچ آپ دا نام آندا حضرت ابو طالب دا، کھاندے پیندے گھر دے ہن۔ آپ نے فرمایا نال کیتا اور وہ گھاٹیے چلے گئے، وہ گھر دے وچ کفار نے محصور کر دیتا، پابند کر دیتا، بند کر دیتا، ہر پاسوں پہرے لگ گئے۔ فرمایا خبردار اتھاں کچھ نہ پانی دا قطرہ ونجے نہ جناب خوراک ونجے، یار ایک کمرے دے وچ ایک گھر دے وچ کتنی دیر بندہ مطلب خوراک اپنی سٹور کر کے رہ سکتے ہو؟ تو میں کو دسو تساں دا رہ کے اساں ہفتے دا مہینے دا راشن گھن کے آندے ہو سو نا، تو مہینے بعد تنخواہ والے گئے کھڑے ہوندے، کچھ ہفتے دے گھن کے آندے، دہاڑی والے ہر روز دے گھن کے آندے۔ مکے دے تو دور ہاؤں ویلے کہ جلے ویلے اسلام دوتے مشکل وقت ہا کیا تھیا، او ویلے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھتیجے محمد کو نال گھندا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہا الم یجدک یتیما فآوا، ایک کم ہا والد دا، والد اللہ نے گھن گھندا اور وہ والد دے بدلے جے کو فآوا بڑھا کے بھیجا، انہیں اپنا حق ادا کیتا۔ 3 سال 7واں سال مطلب 7ویں تو گھن کے 10ویں سال تک 3 سال شیب ابی طالب وچ بند رہے میرے کریم آقا، کہہ کو ملن نم اچھا وقت کوئی بندہ ہمدردی کرے آگا، یعنی سارے نبی مشکل چن پہ تے انہاں کو کھاون پیون دی چیزاں کہانی، کچھ بندہ رات دے ٹائم قافلہ بھیجے بھی آ نا سامان بھیجے آ تے جڑے پابندی مطلب سیکورٹی انہاں دی ہے پئی اتنی مضبوط ہے تے اندر کچھ آمن دیندی نہ، یہ تو بہر دے حالات نہ آتے کو گھر دے حالات ہی دساں دا رہ فیصلہ مت اپنے دل تو پوچھیں کہ ویلے بہ کے کلا بہ کے پوچھیں بھی نہ مولویاں دیاں روایتاں مننا یا میں اے دیکھاں کہ جس ہستی نے میرے نبی تے اتنے احسان کیتے ان دے بارے میں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ تو بہر دے حالات ہیں نا، کوئی شے اندر نہیں آندی، گھر دے کیا حالات ہیں، کوئی رات ایسی نہ ہے 3 سالاں وچ جڑی رات خطرے تو خالی نہ ہوے۔ انہاں دا ایک ہی مطالبہ ہا، ابو طالب محمد کے سارے حوالے کر، ایسا محاصرہ ہونے کھول لینے ہر جے ختم کرنے سو، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ کریں دے۔ آپ نے فرمایا نا ابو طالب جب تک زندہ ہے تھوڑے اے ناپاک عزائم جڑن کرہاں تسا کامیاب نہیں تھی سکتے۔ سبحان یار دیکھو کوئی ایک بندہ 2 منٹ واسطے پانی دا گلاس ہی پلاوے جا آدھیر بندہ بڑا چنگے میں کو پانی پلایا سی وہ کو جھک کے ملنے آ دیں میرے تے بڑے احسان ہیں یار، تو احسان فراموش نہیں تھی دا نبی دے بارے کیا کی دیتے دا، تو احسان فراموش نہیں تھی دا نبی دے بارے کیا کی دیتے دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 اچھا رات دل تھی بھی ہے نا ایک بڑی پیاری گل کر کے میں اپنی گفتگو کو اختصار والے پاسے کلوز والے پاسے گن کے وینا جناب دیاں محبتاں دا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن ٹائم بھی ایسا دیکھنے کیونکہ ٹائم کو بھی ایسا مد نظر رکھنے، گھنٹے تو ہوتے تھی گئے میرے گھر گھنٹے تو ہوتے تھی گئے مزید ویدا بھی ہے، چلو سی محبت والی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو طالب رات جلے ویلے تھی بھی ہے نا، رات قبلہ شاہ صاحب رات جلے تھی بھی ہے نا
تے ایک ہی حویلی ہے گھر ہے اور اون دے وچ یہ ایک مطلب سہولیات آ گئی زیادہ چارپائیاں بیڈ یہ وہ اتنی سہولیات نہ ہوندیاں سادے دور تے بستر بچھائے ویندے ہیں بستر بھی خاص ہوندے ہیں مطلب کھجور دے پتیاں دے یا اس طرح دے مطلب خاص بسترے ہوندے ہیں سارے ہاں جن بھی مطلب ایک کلچر ود ہے کہ ایسا وہ چارپائی دے ہوتے ایک تڈی بچھے دے ہیں کچھ سنت سمجھ کے بچھے دے کہ حضور مطلب کھجور والے بستر کو استعمال کرے دے ہیں تے کچھ ویسے علاقے دی رسم سمجھ کے کرے دے لیکن ایک کلچر ودہ ہے جن سارے علاقے جو ماشاءاللہ مخصوص بسترے ہونے ہیں جس بسترے تے ایک بسترے تے حضور سمیا ایک حضور کو حضرت ابو طالب سماوینا ایک بسترے تے علی کو سماوینا ایک بسترے تے خود سمینا جنہیں میرے رات تھی بھی ہے نا بسترے مقرر ہیں پتہ بھی اے بسترہ ہے حضور دا اے بسترہ ہے علی دا اے بسترہ ہے حضرت ابو طالب دا جنہیں میرے رات تھی وجہ ہے نا تے حضور سم وجہنا کیا کرے نا روایات چاندے کہ او ابو طالب جہاں تو ایمان ودہ گلے نے او ابو طالب اپنے پتر کو چاہے ہاں مرتضی کو چاہے ہاں تے مصطفیٰ نے بستر تے گھن کے آوے ہاں تے مصطفیٰ کو چاہ کے مرتضی نے بستر تے گھن کے آوے ہاں اور کافی دفعہ حضور فرماوے نا چچا جان ستا تھا اتھا میں اٹھا اتھا حضور جان دے ہم جانی جان ہم تے آپ لیکن اے حضور پوچھ دے اس گلو ہن کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا چاچا میرے ہوتے کتنا قربان ہے تے آپ جواب دے میں نا بیٹا صبحایا ستے اٹھا آوے اٹھے ہی تھوڑی گل ہوئے کہ راتی میں جگہ چینجی گلو کی دیئے اگر کوئی دشمن اس چار دیواری پھیلان کے آکے وار کرے نا تے او اے سمجھے سی محمد دا بستر ہے محمد ستا بھی ہے وار کرے سی اپنے طور تے محمد سمجھے سی فرمایا اگر دشمنی تو تک پہنچ بھی آوے وار بھی کرے نا اپنے منصوبے وچ کامیاب نہ تھی وے محمد علیہ بسترے تے علی ہو سی علی علیہ بستر تے محمد ہو سی ساکو پتہ ہوئے نا یار اے رستہ خطرناک ہے ایسا کہیں کو تو ونجانی نہیں دے ابو طالب دے ایمان دا معیار دیکھ انسان سب تو زیادہ پیار اپنی اولاد نال کریں دے بھئی ابو طالب تا ہر رات اپنے پتر کو محمد تو قربان کریں دا ہاں اجر تو دے ایمان گلے نے ہر رات اور بعد دفعہ ایسی رات آنین ابو طالب خود جاگ کے ساری رات پہرا دے بیا آج نموس رسالت تے کوئی تنظیم کوئی جماعت پہرا دے وے نموس رسالت دی گہل کرے ختم نبوت دی گہل کرے اساں سارے اندے نال کھڑے تھی نہیں ہیں اساں دے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں انہاں نموس رسالت تے پہرا دیتا لیکن آ دیکھ اون ویلے تا حضور دی جان کو خطرہ ہا نا جس ہستی نے 10 سال تک اعلان نبوت 10 سال تک یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 50 سال ہے جیرے ویلے آپ دے چچا حضرت ابو طالب دا وصال تھیا یار جڑا 10 سال تک حضور تے پہرا دے وے حضور تے ہر رات اپنے پترا کو قربان کرے حضور تے اپنا دن من دھن سب کچھ قربان کرے تو اون دے ایمان تے شک کرے دے تو اون دے ایمان تے شک کرے دے اتھا ایک تنظیم اون دے بارے کوئی گہن کرے چانا سا دے وہ تنظیم والا یاد ہے تو سارے کافر تھی گئے اے ہیں نہیں سارے خارجی اساں دین دے تھم میں اتھا کہنا معیار ہے یا معیار اڈی تے گھر کے یاد رہے کہ یار میں تیرے جذباتی قدر کرے نا دل نال قدر کرے نا لیکن حد بن کے اتنا ضرورت ہے ایہا پہ مانا اتھے ہی گن گیا اے نہ کرنا تیرا کتا تے میرا کتا ٹونی اے معیار نہ بدل پیمانہ تے ہک رکھنا یار بئی تھا دلیل کہن دیکھ ایک ہوں گے ووٹر ایک ہے سپورٹر ووٹر زیادہ پاورفل ہوں گے یا سپورٹر کینڈیڈیٹ ایک ہوں گے کینڈیڈیٹ مطلب جی میں الیکشن دوٹھی وینن علاقہ ایک ہے سگلن شاہ سردہ ماشاءاللہ معموزات بھائی ہیں میرے الحمدللہ مطلب اچھا ایک ہوں گے کینڈیڈیٹ جنہا ووٹ تے
کھڑا تھی ویندے اون بندے دے کچھ ہوندن ووٹر تے کچھ ہوندن سپورٹر اتنا یقیناً کچھ ووٹر ہی بیٹھے ہوسن کوئی سپورٹر ہی بیٹھے ہوسن ہن ووٹر تے سپورٹر دا فرق سمجھ ووٹر وہ ہوندے کہ جڑا ایک دہاڑے ون کے ایک پرچی پان دے آدے بس میں صرف ووٹ دے ساں بس میں 4 روپے اپنی میں ایک دیوارے آ ویسا تھوڑے کول بس ایک ہوندے سپورٹر وہ آدے نا میں صرف ووٹ نہیں دیونا بلکہ آدھا جڑا میدہ رشتے ہے نا سپورٹر والا اس صرف ووٹ والا نہیں وہ ووٹ آپ تا دیندے ہی دیندے نا وہ دی رات ہک کر دیندے وہ ووٹ بھی دیندے بعض دفعہ نوٹ بھی دیندے نوٹ لیندے واہ واہ خرچے کریں دے دی رات ہک کریں دے دوستہ کل میں دے بیستہ تھی دے لڑتے جھگڑ دے سب کچھ کریں دے میں کوئی رسو اون کینڈیڈیٹ دی نظر اچ قدر طاقت زیادہ ووٹر دی ہے سپورٹر دی اچھا وہ سپورٹر دوتے مشکل وقت آ ونجیں تو کینڈیڈیٹ کو کلہ چھڑے دے بولو تو صحیح یار یہ ماشاءاللہ سمجھ ساریاں کوئے انہیں بولے مچلے بڑھتے ہو نا ہی بے گانا تو سا چلو پہلے جلن شک ہائی ہے یہ الیکشن ہے تو وہ انہیں کھیڑا کر دیتے یہ الیکشن ہے تو کملے سے آنے تھی گئے نہیں الیکشن ہے تو وہ کم تھی ہے ماشاءاللہ یہ جی بولی بھالی عوام ساری انہوں نے یہ جی بولا کم کیتے کوئی جی میں کوئی کینڈیڈیٹ آیا نا ووٹ منگن وہاں کے صحیح ووٹ تے سارے کل ماشاءاللہ سارے تھلے تے کوئی سیاسی آونجے سادسی مار سے بے کھڑن ملک سے باگن خان سے باگن خالی تو نہیں بھیجنا سی اچھا بات انہوں کوئی یقین آدھے کوئی کلمہ پڑھ دے انہوں کو کلمہ آکھ دے وہ ادھر یہ ووٹ پکے سارا دلیل کیا دے نہیں سی کلمہ پڑھ دیتے تو ماشاءاللہ تو سانجے بھولے جی میں ہون بڑے بیٹھے ہو دین دن آتے تو تارے کو لا گئے ایک آیا دو ترے تے ایک کینڈیڈیٹ جناب آیا تے وہاں کسی چلو آدھا جی میں ہوں دی وقتی پڑھ دو کلمہ تے وہ کلمہ پڑھا انہوں سے چوتھے کلمے تو کام شروع جاتا کتنے تو چوتھے تو شروع کیتا بڑا حیران ہوا کہ یہ جتا میں نے پہلے والے تو ملتے نے چوتھی والی نویں قوم ہے ہوا کہ یار ووٹ بھاویں نہ دیوے دسو تو صحیح ہے چوتھا پہلا پڑھتے تو سا چوتھے والے ہو ہوا کہ تھی ناراض نہ تھی وے تو حالی تو پہلے ترائے آئین ترائے انہاں کو پڑھ دیتے تھے تو آنے واسطے چوتھا بچائی کھڑے ہوئے سیانے ہیں میرا ماشاء راضی ناراض کہیں بھی نہیں کرنا تے کرنی وہ ہے جو دل رکھے تے تو سا جے ماشاءاللہ اتھاں دین دے ہوتے بھی در ایک سمجھداری دکھائی کرو یار اے بھی سارے مچلے نہ بن گئے بس ٹھیک ہے تھی وہ بھی ٹھیک ہے دے بھی ٹھیک ہے اسا نعرے مارن تے لنگر ہی کھاونے اے کم نہ کیتا کرو بھی عقل کو بھی استعمال کیتا کرو بھائی ہر پاسے عقل کو استعمال کرے تے بھی اتھا کتھی دے یار تو دین دے بھی تو وفادار بنو نا اتھا بھی تو اپنا دماغ استعمال کر تو گویا ایک کے ووٹر ایک کے سپورٹر کینڈیڈیٹ اپنے ووٹر کو تو بھول سکتے سپورٹر کو ہن ذرا 1400 سال پیچھے جو اسلام دا کینڈیڈیٹ کون تیرا میرا نبی اسلام دا کینڈیڈیٹ اللہ دی وحدانیت دا کینڈیڈیٹ اللہ دی توحید دا کینڈیڈیٹ کون محمد رسول اللہ اور وہ محمد رسول اللہ دا سب تو وڈا پاورفل اور پہلا سپورٹر کیا اوندا نا جناب حضرت ابو طالب یار آج دا کینڈیڈیٹ اپنے ووٹر کو نہیں چھوڑے دا سپورٹر کو کلا نہیں چھوڑے دا یا نبی کو تے کیا سمجھے کیا بات ہے آج دا جھوٹا کینڈیڈیٹ او بے یارو مددگار نہیں چھوڑے دا وہ آدھا یار بھاویں کوڑے ہی ہے نا میں دے نال کھڑا ایک کو کڈھواونے جیل چوں میں بھاویں کوڑے بھاویں چوری کی تھی بھاویں قتل کی تھی یہ کو چھڑواونے میں میرا سپورٹر ہے میرا سرمائے میرے واسطے لڑتا ہاں تیری غیرت اتنی گوارا کریں یہ نبی دے بارے کیا عقیدے تیرا فیصلہ نہیں کرتے میں اختصار والے پاسے اور ایک دلیل یا بھئی ایک دلیل لے رہے ساں گفتگو مکمل کرنا اپنی تیرا میرا یہ نظریہ ہے عقیدہ ہے کہ اساں ایک مذہب دے وچ راندے ہوئے دوجے مذہب کو قبول نہیں کریں دے مسلک کو مذہب دا ایک ہے نا سارا الحمدللہ مسلمان ہے اسلام ہے سارا ساری دا مذہب شیعہ دا مذہب اسلام ہے سنی دا مذہب اسلام ہے اہل حدیث دا مذہب اسلام ہے دوبندی دا مذہب اسلام ہے ساری دا مذہب اسلام ہے لیکن ایک مذہب دے وچ رہ کے مسلک جدا جدا ہیں سارے مذہب اور مسلک انہاں دے وچ فرق ہے مسلک جدا جدا ہیں سارے ایک مسلک آلا دوجے مسلک آلے کو قبول نہیں کریں قبول کریں دے
اچھا ہونا کہ اے دسو کہ شادی بھی تھی مڑی ہوئے نا نکاح بھی ہوئے نا اسا کیا کریں دیں شیعہ اسی تو وہ اپنے ذاکر کو سرے سی اور سی میرا مولوی آتی اوہا سیغے پڑھ سی سنی ہو سی میرا سی اپنا اہل سنت جماعت دا مولوی گلے سی ہو اہل حدیث اپنا مولوی گلے سن حالانکہ مذہب ساریاں دے کے ایک مسلک ایک مذہب دے وچ رہ کے مسلک جو جدا جدا ہیں ایک مسلک آلا دوجے مسلک آلے کل کچھ کروا کے راضی آذرا نبی علیہ السلام دے نکاح تے غور کر 25 سال میرے آقا دی عمر ہے 40 سال عمر حضرت خدیجہ دی نکاح تھیا نکاح کہیں کیتا نکاح خاں کون ہا طریقہ اٹھا کے دیکھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح خاں حضرت جناب ابو طالب ہاں اچھا چلو 2 منٹ واسطے اے من گنتی تیری گال دلیل دینے نا من گننے تیری گال یار عمر تا حضور نے اعلان نبوت نہ کیتا من کیتا چلو جلے ویلے اعلان نبوت تھی گیا جی اس تو بعد کوئی ایک روایت نکاح کہ حضور نے اپنے نکاح دی تجدید کیتی ہوئے بھی اون ویلے تو چلو نہ تھیا ہاں ہن چلو میں تجدید کر گنا میں کو نکاح روایت کوئی ایک تاریخ دیو تلخ حقائق ہیں جڑے اساں نہ سننا چاہنے ہیں نہ سمجھنا چاہنے ہیں ایک ٹرک دی بتی پیچھے لگے ہیں چلتے ہی ویندے ہیں چلتے ہی ویندے ہیں چلتے ہی ویندے ہیں ساکو نہیں پتا ساری اینڈ کتھا تھی بڑی ہے ایک ٹرک دی بتی پیچھے بس اگو ٹرک کے ساکو ہوا ٹرک ہی نظر آندا بھی یا بتی ہے بس بھی یا کچھ نہیں پتا ساکو بھئی اللہ نے تو اکھی دیتی ہیں دماغ دیتے عقل دیتے شعور دیتے 15ویں صدی زندہ ہیں تو یار آج دا وہ دور ہے ایک موبائل دہاتے تو جیری شے ریسرچ کرتے کو ہر شے لب دیئے ایک گوگل بابا ہر شے دوتے حاوی تھی آپ یہ ہر شے تے کو بول کے دے دے حتیٰ کہ میپ دے ذریعے تو اگرے دے گھر تک پہنچ سکتے ہیں اتوں تک ترقی تھی گئی ہے تے سوچ بتی اپنی ہوا رکھی ہے ہوا پرانی سوچ رکھی ہے خدا واسطے یار اللہ تک کو عقل دیتے ہیں تیرے کل وسائل ہیں پہ بھی اپنے وسائل اللہ نہ رہے ہاں اگلی کار ثابت کیوں نہیں ایدہ جواب سن یہ ضروری نہیں ایک بندہ اگر مسلمان ہے تو جناب علل اعلان اپنے ایمان کو ظاہر کرے حکمتاں دے پیش نظر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا حکمت دے پیش نظر کیوں؟ کیونکہ وہ دور ایسا ہا ہر پاسے حضور کے دشمن ہن اور حضرت ابو طالب وحد وہ ہستی ہم پہ کہ جڑی مطلب سب تو پاورفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محافظت پہ ہوئے حکمت دی پیش نظر حکمت بہت بڑی ہے کاش سکو حکمت دا کچھ بھی بل بنے ہا اللہ نے جتا علم دی گال کی تھی نالی حکمت دی گال کی تھی اندو تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک روایت آ دی ہے اون ویلے جلے ویلے روایت بیان مطلب آپ دا وصال تا ہجری تک حضرت عباس نے کلمہ نہ پڑھا بعد جا مسلمان تھا یار یہ بھی دے غور کیتا کر اور جڑی بخاری والی روایت گھن کے آنے جڑا راوی بیان پیا کریں دے او فتح مکہ تو بعد ایمان گھن کے آندا پیے اور حضرت ابو طالب آپ دا وصال تھی دا پیے اعلان نبوت دے دامے سال یعنی وہ حضرت ابو طالب دے فوت تھی من تو بعد وہ بخاری دی روایت اللہ راوی جڑا سن کتی کھڑے ہو او دی روایت معتبر ہاں انہوں نے اپنی تحقیق کی امام بخاری نے بہت بڑا کام کی تھے لیکن حضرت ابو طالب آپ نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا حکمت ہی پیش نظر حکمت بڑی شے ہے علم اگر ہے تو حکمت نہیں وہ علم تے کوئی فائدہ نہ دے سی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے صلح حدیبیہ تے آپ نے صلح کی تھی پتہ ہا جھوٹے پتہ ہا ہی نہ کیم نہیں رہنا واتی صلح کی تھی اور آپ جلے واپس ہے نا تے آپ نے پہلے حکم دیتا اپنے سارے رفقا کو فرمایا اپنے احرامی کھولو تے اپنے قربانی والے جانور جڑے گدی وتے وچ ذبح کرو صحابہ حیران حکمت دی گل پیا کرن صحابہ حیران بھی یا رسول اللہ وہ حضرت عمر فاروق کا گھاو دے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جملے کہ جڑے حضرت عمر فاروق اپنے آخری وقت تک پچھتاندے رہے کاش عمر میں حضور دے کوئی جسارت کر کے یہ جملے نہ الواما ہاں اگامت دے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا اساں سچے نہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا سچے ہو. کیا سارا خدا سچا نہیں؟ آپ نے فرمایا خدا بھی سچے. یا رسول اللہ کیا سارا نبی سچا نہیں؟ آپ نے فرمایا نبی بھی سچے. یا رسول اللہ سب کمزور ہیں؟ آپ نے فرمایا کمزور بھی نہیں اساں. سونا جے سارا رب بھی سچا سارا نبی سچا اساں کمزور بھی نہیں وت ساریاں گالی انہاں دیاں کیوں منوں؟ معاہدہ جو تھی دے دوہے فریق برابری ہوندی ہے. کچھ اودی منی ویندی ہے کچھ اودی منی ویندی ہے. حدیبیہ دے شرطاں اٹھا کے صلح حدیبیہ دیاں صلح حدیبیہ دے اندر زیادہ شرطاں منیاں گئیاں کہندیاں انہاں دیاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ نے فرمایا عمر جو میں فرما رہے تھے حق کے جو میں جاننا تو نہیں جانتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. حضور نے حکم دیتا کہ اپنے احرام کھولو اپنے قربانی والے جانور ذبح کرو. صحابہ کرام رکے رہے. آپ گھر رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عائشہ آج میرے غلام میرا آنکھا نہیں پہ منے دے. یا رسول اللہ کیا آنکھا نہیں پہ منے دے؟ فرمایا میں حکم دیتے انہاں کو اپنے مینڈے جڑے قربانی والے جانور جڑے کیونکہ حج واسطے مینڈے پہ ہیں فرمائی نہ کو ذبح کرو احرام بھی کھولو اپنی. یا رسول اے عائشہ انہوں نے میرا آنکھا نہیں مننا. میرے کریم آقا نو حضرت عائشہ فرمیندن یا رسول اللہ تواڈے غلام ہیں تساں ایویں کرو تساں انہاں دے سامنے لگے جلو اپنا قربانی والا جانور ذبح کرو چاہے احرام ہی کھولو چا انہاں جو تہاکو دیکھنا انہاں اوے کرنے. سبحان اللہ. اے حکمت علم ہے تو اللہ کو حکمت بھی مانگ. کیا بات. حکمت بڑی شاید نہ ہے کاش تے کو نصیب تھی ونجے. اللہ میں کو بھی توفیق دے. میں ایک ادنا جہاں طالب علم قرآن مجید دا جو احباب دے سامنے میں چاندے گالی کی تھیاں اللہ میں کو بھی توفیق دے. مکمل کوئی نہیں انسان اساں بھی طالب علم ہے کمی خدائی سارے کو ہوندی ہے. میرا علم مکمل نہیں میں بربلا آدھا بھی ہاں کہندا علم مکمل نہیں ہوتا لیکن تحقیق والا جڑا چیپٹر ہے نا ایک کلوز نہیں کرنا چاہیے بندے کو جاری رکھنی چاہیے تحقیق. ایکو کلوز نہ کرو کرا بھی سکھان جڑا بندہ سکھان والی اپنے اندر طلب رکھے دے نا وہ بندہ کامیاب ہوندے. اللہ کرے سارے اندر طلب آ ونجے. اتنا تو میں آتا میں جی آپ کو بڑا عالم آیا ہی کہانی ایک دوسرے کو برداشت کر کے یہ تو بیماری کھا گئی ہے سب کو. آج اتحاد اہل سنت دی گال تھیندی ہے اگو سوال ہے سیرا کہندے سر تے رکھوں او 4 سالہ کم تے وہ وٹھوں والا تھیا کھڑے. وٹھوں کو پوچھا نا بھی سردار تواڈے کیڑا سردار ہے تواڈی برادری دا او کہ جیندے ہاتھ لے سے ہیں سارا کمی تو وہ بنا کھڑے سارے ٹوپیاں والے سارے داڑھیاں والے سارے ٹھیک ہے سارے سردار ہیں. لائبریری میں بڑا گئی ہے عربی بولنی آ گئی اردو بولنی آ گئی بڑا سردار میں ہاں ماشاءاللہ. میں کیوں مننا وہ تو غلط ہے. وہ آخری میں کیوں مننا وہ تو غلط ہے. انہاں کہ تساں بھڑو انہاں جو کم کرنا کر دیتے. انہاں نے جو کم کرنا کر دیتے کم اساں ایتھے ہی کھڑے ہیں. کاش ایک دوسرے کو برداشت کرنا اساں سیکھو. سارے اندر اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر. تکو میری گہل میں اختلاف ہوئے نا میری گہل تک اختلاف رکھ میری ذات تے نہ وا. یہ اصول ہے. سارا دین اسلام دشمنی دے بھی اصول دیتے ہیں. اگر دشمنی بھی کہل کرنی ہے نا وہ بھی اصول ہے. جنگ دے دوران بھی سارے دین اسلام نے سب اصول دیتے کہ رات دی تاریخی دے بھی تساں حملہ نہیں کرنا. رات دی تاریخی دشمن دے تے بھی حملہ نہیں کرنا. جتنے جنگاں تھیاں دی جنگاں تھیاں راتی اثر دے ٹائم جنگاں بند ہو ویندیاں. ہر کوئی اپنے اپنے خیمے چندا یہ بڑا جنگاں شروع تھیاں راتی وقت بند ہو ونجے نا اصول ہے دشمنی دے. اس تو بعد عورت تے حملہ نہیں کرنا چھوٹے بال تے حملہ نہیں کرنا تے بڈھے تے حملہ نہیں کرنا. دشمنی دے اصول سارے ہاں اساں تے بے لگام گھوڑے بنے ودے اساں تے کہیں کو نہیں چھوڑا نہ کہ پیر کو چھوڑا سے نہ کہ علامہ کو چھوڑا سے اساں تے کہیں کو چھوڑا ہی نہیں. جیندے تو جو دل لا دے او پڑھدا زارا بھائی ادرے وہ پہلی مطلب سال وچ ہوندے تے فتوی لاونا پہلے سال تو شروع تھی تے اے بھی کافر تے اے بھی کافر تے اے بھی کافر. خدا دا نام یار اگر کہیں کو نہ ملا نہیں میں سکتا نا تے کٹن والا کم نہ کر. بابا فرید سعید دی آخری گل تے میری گفتگو مکمل. آپ دا ایک مرید آتے وہ آ کے کینچی ہوں تحفے پیش کی تھی. وہ کہ حضور ایک کینچی بڑے دا حق کینچی دا کم کرے دا تو آ کے کینچی دے ہونی ہے کہ حضور قبول کر لیا. آپ نے قبول کی تھی. نالک فرمایا کہ میرا بچڑا ایک کینچی دے بجائے میں کو سوئی دے میں ہاں زیادہ خوشی تھی. کیا دے میں ہاں کینچی دے بدلے سوئی. وہ وڈا سبق ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک کینچی دے بدلے سوئی دے میں زیادہ خوشی. وہ کہ حضور کینچی کتھاں سوئی کتھاں
ان دی قیمت دیکھو اج بھی دیکھ لوں کینچی دی قیمت سوئی دی قیمت برابر ہے ہی نا جوڑ بندا نہیں انہاں دا قیمت دا 5 روپے تے اساں تے لیتے ہیں نا ظاہری قیمت لیکن اللہ والے صرف ظاہر کو نہیں دیتے واہ واہ بات جی ہن اگر کینچی دی بدلے سوئی دے میں خوشی زیادہ تھی پیا ہوگا حضور او کیویں فرمایا کینچی دا کم ہے کٹنا سوئی دا کم ہے گنڈھنا جوڑنا فرمایا اساں کٹن والے نہیں اساں تے جوڑن والے ہیں بس جت موقع ملی منبر تے بیٹھے امت کو جوڑ عوام وچ امت کو جوڑ علاقے وچ امت کو جوڑ برادری وچ وسے وچ علاقے وچ جت موقع ملی یار جوڑن والا کم نہ کر یہ عادت چھوڑ دے کہ دوجے کو بھڑا میں نہ تیرا ٹکر ہضم نہیں تھیندا ہن چھوڑ دے یار چٹے آ گئے تیرے ہن یہ عادت کو توبہ کر کے ملاون والا کم کر یار ملاون والا کم کر کاش اسا حضور دی امت کو ملاون والے بن جلوں اللہ تعالیٰ میں کو بھی عمل دی توفیق دے تو ہم کو بھی عمل دی توفیق دے وما علینا الا البلاغ المبین